کی حج کے حوالے سے جناب سبی الدین احمد صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم۔ میری آنے والی سب نسلیں، میری آنے والی سب نسلیں، تیرا گھر آئیں تیرا گھر دیکھیں، تیرے گھر آئیں تیرا گھر دیکھیں، تیرے گھر آئیں تیرے گھر دیکھیں، اسباب ہوں ان کو ایسے بہم، اسباب ہوں ان کو ایسے بہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے پیار بھرا سلام۔ آج جمعے کا دن ہے اور مسلم امہ میں جمعے کا دن بہت مبارک دن ہوتا ہے کہ جمعے کے دن تمام فیصلے ہوتے ہیں، جس میں دنیا بننا، دنیا کا ختم ہونا، نزول قرآن پاک اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی جو بھی فیصلے میجر فیصلے ہوتے تھے وہ جمعے کا دن تھا۔ اور جمعے کے دن ویسے پاکستان میں اب تھوڑا سا رواج چینج کیا گیا، میں نے پریویس ماضی کی چیزیں پڑھی کہ جمعے کے دن چھٹی دی جاتی تھی کیونکہ لوگ اپنی عبادت یعنی نماز جمعہ کو صحیح طریقے سے وہ فریضہ سر انجام دے سکیں۔ ابھی بھی ایک چیز بڑی اچھی لگتی ہے کیونکہ بینگ اے مسلم میں یہ بات کرتا ہوں کہ جب بھی جمعے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہر آفس، ہر دکان، ہر محلے میں جو رخ کیا جاتا ہے مسجدوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رونقیں 5 نمازوں میں ہمیں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم وشز کی طرف جائیں گے اور پھر اپنے مہمان گرامی کی طرف ہم بڑھیں گے۔ سب سے پہلے آج ہادیہ کی برتھ ڈے ہے، اور ہادیہ جس کو ہم اٹو کہتے ہیں، ہادیہ مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے، آپ جی ہزاروں سال بیٹا۔ اور رات میں بابا کو آپ نے کہا کہ کیک نہیں لے کر آئے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج میری برتھ ڈے ہے، تو آج ہم اپنی بیٹی کا جو ہے وہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے، اور آپ کو کون سا کیک پسند ہے یہ آپ بتائیں گے۔ ویسے تو بابا کا کیک آپ نے جا کے سلیکٹ کیا تھا کہ کون سا کیک اچھا ہوتا ہے، اور مجھے تو یہی کیک اچھا لگتا ہے، تو ہم اٹو کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے جائیں وشز کی، تو وہاں پر دانیال جو کہ ایک گیٹ سمارٹ جم کے اندر ایک بچہ تھا جو کہ بڑا ایمفیسائز کرتا تھا چیزوں کو کہ مجھے ایسے کرنا ہے، مجھے ایسے کرنا ہے، باڈی اس طرح بنانی ہے، ہنستے ہنساتے آتا تھا، لیکن پھر میری بات ہوئی، اس نے میسیج کیا کہ ذیشان بھائی میری آج برتھ ڈے ہے اور میری طبیعت خراب ہے، اور 3 مہینے سے میں بیڈ ریسٹ پہ تھا، چکن گونیا ہوا، اور اب دانیال بالکل فٹ ہے اور کہتے کہ بھائی اتنی مہنگائی ہو گئی۔ دانیال سے میں نے پوچھا کہ آپ دوبارہ پریویسلی جو جم کرتے تھے اسی کو جوائن کریں گے، تو کہتے بھائی آنے جانے کا ایک طرفہ پیٹرول جو ہے وہ مجھے 300 یا 400 کا کاسٹ کرتا ہے بائک پہ،
تو میں تو اتنا افورڈ نہیں کر سکتا, تو میں ایریا کے اندر جم کروں گا. تو دانیل ونس اگین ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, جیتے رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے, میری کل ایک زاویے سے بات ہوئی. اچھا, لوگوں سے ملنا بڑا بہترین ہوتا ہے. کل حیدر بلال سے میری بات ہوئی. حیدر بلال جو کہ پشاور بیسڈ ہیں اور یہ بھی فٹنس کے بارے میں اگر کہیں تو فٹنس فریک ہیں. ان کو لین باڈی پر بات کرنا, آپ کو ہیوی باڈی سے کیسے یعنی لین باڈی سے کیسے بلک پہ جانا ہے, یا آپ بہت زیادہ ہیوی ہیں تو اس کو اپنے کیسے شریڈ یا کٹ کرنا ہے, تو یہ تمام چیزیں حیدر بلال جو ہیں, جو کہ 23 سال کے پرو ماڈل بھی ہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں. پشاور بیسڈ ہیں. تو حیدر بلال آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے, کیونکہ آپ بھی میڈیا کی دنیا میں آ رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ اپرچونٹیز نہیں ہے ذیشان بھائی, کہ ہم جب بات کرتے ہیں, ہم کسی چیز کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نام روشن ہو. اور میں ضرور یہ کہوں گا کہ میرے جتنے بھی ماڈلز ہیں جو پاکستان بیسڈ ہیں, تمام کے تمام باقی سے محنت پہ آتے ہیں. اور انڈیا کی اگر ہم بات کریں, موازنہ کرتے تو کچھ ماڈلز بیٹر ہے, لیکن مطلب اگر ہم اپنے پاکستان کا موازنہ کریں تو بہترین ماڈل ہے جس میں ایک نام حیدر بلال کا بھی ہے. تو حیدر بلال وش یو بیسٹ آف لک, اور آپ نے ضرور فورم کو جوائن کرنا ہے. کہتے ہیں نا کہ جھجکنا نہیں ہے, ہر چیز اوپنلی جا کے کرنی ہے کہ یس آئی ایم پاکستانی اینڈ آئی کین ڈو ایوری تھنگ. ماشاءاللہ. تو حیدر بلال, پھر میں آپ کو وش کروں گا کہ آپ اس دنیا میں آئیں اور اپنی جو باڈی ہے, اپنی جو لکس ہے, اپنا جو آپ بیسٹ آف دا بیسٹ فار پاکستان کر سکتے ہیں وہ کریں. تو وش یو بیسٹ حیدر بلال. پشاور سے ہیں آپ, کے پی کے. اور جی اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے جن مہمان گرامی نے, اس میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی زاہد صاحب. آپ کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا بہت کرم. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ کہ آپ آج آئے. اور آج ہم حج پر بات کریں گے. آپ کے بعد ہمیں مفتی محمد مزمل صاحب نے جوائن کیا, جو کہ شریعہ ایڈوائزر ہیں دارالسکون کے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر. ماشاءاللہ, ینگ عمر میں جب آپ اس عہدے پر فائز ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید ترقی اسی طریقے سے عطا کرے. اور سید اورنگزیب رضوی بھائی, جن کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ہمیشہ جب بھی آتے ہیں خوبصورت انداز میں بزم کا آغاز کرتے ہیں, اور آج بھی خوبصورت انداز میں بزم کا آغاز کیا. آتے ہی تیاری سے نعت کے, لیکن ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں کہ آپ نے حمد باری تعالیٰ بھی پڑھنی ہے. بہت بہت شکریہ اورنگزیب بھائی. جزاک اللہ. اور جیتے رہیے, خوش رہیے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی طریقے سے ترقی عطا کرے. ہم پہلے اورنگزیب بھائی آپ سے پوچھیں گے, پھر مفتی زاہد صاحب کی طرف آتے ہیں کہ دارالسکون کے اندر قربانی کا اگر سلسلہ, مزمل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم ایک بات کرتے ہیں, مفتی مزمل صاحب سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ, یا میری عوام دیکھنا چاہتی ہے کہ دارالسکون کے اندر قربانی کیسے ہوتی ہے, لوگ آ کر آپ سے ہارڈ کیش جمع کرواتے ہیں, یا لوگ آ کر جو ہے وہ آپ کے ساتھ جانور شیئر کرتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے جانور کو ذبح کر دیں اور اس کا گوشت بچوں میں تقسیم کر کے کھانا بنائیں, کس طریقے سے ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں مدعو کیا اور بہت اچھا سوال کیا آپ نے اس حوالے سے. سب سے پہلے ہمیں قربانی کو سمجھنا چاہیے کہ قربانی کے دن یعنی عید کے دن حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک عید کے دن سب سے بڑی ایک ہی عبادت ہے, اور وہ ہے کسی جانور کا خون بہا دینا. اس سے بڑی عید کے دن کوئی عبادت نہیں ہے. اچھا, جہاں تک ہم بات کرتے ہیں عید الاضحیٰ کی بات ہو رہی ہے, یہاں پہ عید الفطر کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں پہ اصل میں لوگوں کو کلیئر بھی کرنا پڑتا ہے. تو جی, عید الاضحیٰ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اچھا, دارالسکون میں اس حوالے سے یہ ہے کہ قربانی تو انسان جو کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. جو انسان صاحب استطاعت ہے اور صاحب نصاب ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر قربانی واجب کی ہے. عام دنوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ قربانی کے علاوہ بھی لوگ جو ہے ایسے اداروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی چیریٹیز بھی دیتے ہیں, صدقہ بھی دیتے ہیں, زکوٰۃ کی رقم بھی دیتے ہیں, اور بعض اوقات کھانے پینے کی دیگر اشیاء میں گوشت بھی شامل ہوتا ہے دوسرے ساز و سامان کے ساتھ. لیکن قربانی کا ایک خاص مقصد ہے, خاص پس منظر کے تحت کی جاتی ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس قربانی کے پس منظر کو برقرار رکھیں, اس کا جو ایک احترام ہے, جو اس عبادت کا ایک عظمت ہے, اس کو ہم برقرار رکھیں. سبحان اللہ. اور جو لوگ ہمیں قربانی کرتے ہیں, اپنی قربانی کرتے ہیں جو ان کے اوپر واجب ہوتی ہے, ان سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ جی وہ اپنے وقف جو جانور ہوتے ہیں قربانی کی, قربانی تو ان کی اپنی طرف سے ہوتی ہے, لیکن جو وہ اس کا گوشت ہوتے ہیں وہ وقف کر دیتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان سے گزارش کریں کہ جی وہ اپنے جانور جو ہیں ذرا ادارے کے حوالے کریں, تاکہ وہاں قربانی کا بیک گراؤنڈ ایک کریٹ ہو سکے. ہمیں پتہ چل سکے کہ وہ ماضی میں جو سنت ابراہیمی تھی, کیسے باپ بیٹے کے درمیان ایک مکالمہ ہوا, بیٹے نے سر خم تسلیم کیا اور کہا ابا حضور آپ کو جو حکم ملا ہے وہ آپ کر گزریے. وہ ایک قربانی, تاکہ اس کی مثال ایک زندہ رہے. اور ایک دینی شاعر میں سے ایک شاعر ہے یہ کہ جو ہے ہم قربانی کی عظمت کو زندہ کریں, قربانی کی سنت کو زندہ رکھیں. تو اس کے لیے ایک ماحول بنایا جاتا ہے. وہیں قربانی کے جانوروں کی دیکھ بھال بھی کی جاتی ہے, اس سے وہ محبت بھی پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد حقیقی معنوں میں قربانی کی جاتی ہے, اور اس کا جو گوشت ہے وہ بینیفیشریز کو دے دیا جاتا ہے, اس میں تقسیم. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا ماحول
اگر ہم بات کریں دارالسکون کے اندر جب قربانی ہوگی تو جو اندر رہنے والے وہ بھی فیل کریں گے آج عید الاضحیٰ ہے. ان کو کیونکہ پڑھا دیکھیں مجھے دارالسکون کی جو سب سے بہتر بات تو بہت چھوٹا ورڈ ہوگا, بہترین بات جو لگتی ہے وہ کسی مذہب کو کیٹر نہیں کرتا. دارالسکون یہ کہتا ہے کہ ہر بندہ ہمارا ہے کیونکہ ہمیں انسانیت سے پیار ہے. ایسا ہی بالکل ایسا حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس امت کے بڑے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے وہ ان کے کمزور طبقے کی بدولت دیا جاتا ہے. آپ جا کے دارالسکون کا وزٹ کریں تو وہاں وہ اسپیشل چائلڈز ہیں, ہمارے اولڈ بزرگان دین ہیں, جو ایسے بزرگ جن کی کوئی کیئر ٹیک نہیں کر سکتا گھر میں, اور وہ گھر میں بڑے مسئلے مسائل کے شکار ہوتے ہیں, ان کی ذہنی ہیلتھ صحیح نہیں ہوتی, وہاں پر ان کی خدمت کی جاتی ہے. اور میں مفتی صاحب یہ بولوں گا کہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا اور بڑا مشکل پروگرام تھا وہ میرے لیے, کیونکہ والد اور والدہ کی جو بے بسی تھی نا وہاں پہ مختلف کیٹیگریز تھیں, اور وہ بے بسی کو انہوں نے صرف اپنے اوپر الزام دیا. جی ماں باپ کا وہاں پر بھی ایک, میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مخلوق بنائی ہے ماں اور باپ, کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان کے بچوں کا سلوک ان کے ساتھ صحیح نہیں تھا, اور انہوں نے بھی اٹھ کے اپنے اوپر الزام دیا. میں بڈھا ہو گیا ہوں نا, اس وجہ سے میں بہت زیادہ ظلم کرتا تھا, ان پہ چیختا تھا. اور جس وقت وہ آپ کا جب چیخنے کا انداز ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تو الفاظ تھڑکتے نہیں ہیں. مجھے بھی 17 سال میڈیا میں ہو گئے, اور 17 سال میں بہت کچھ دیکھ لیا. ایز اے چائلڈ اسٹار آیا تھا, اور آپ کے الفاظ کبھی تھڑکیں گے نہیں. کبھی آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں نا تو الفاظ تھڑکتے ہیں کہ کہیں میں غلط نہ ہو جاؤں. تو وہ جو الفاظ تھڑکنا تھا نا وہ بتا رہا تھا ان کی لرزش کے میں کتنی مجبوری سے گھر چھوڑ کر آیا ہوں. میں وہی گھر چھوڑ کر آیا ہوں جس کو میں نے بنایا تھا, میں اسی اولاد کو چھوڑ گیا ہوں جس کے لیے میں نے اپنا شاید سب کچھ وقف کر دیا. تو بس میں یہ کہتا ہوں کہ بدبخت ہیں وہ بچے جو اپنے بالکل, اگر کوئی عذر ہے, آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں, آپ کے پاس کوئی ایسی انکم نہیں ہے کہ آپ کے والد یا والدہ بیمار ہے, تو آپ ضرور دارالسکون کا دروازہ کھٹکھٹائیں, لیکن ان کو واپس تو لے کر جائیں کہ جب علاج ہو گیا. اور اس کے بعد دارالسکون تو کبھی منع بھی نہیں کرتا کہ اگر وہ واپس لے کے جائیں, واپس چھوڑ کر بھی چلے جائیں, جب آنا چاہیں, جب ملنا چاہیں, واپس لے کر جانا چاہیں, ہر طرح کی صورت وہاں میسر. بالکل ایسے ہی. اور جس طریقے سے وہاں ماحول اور پیار ہے, پھر بھی میں کہوں گا کہ جھونپڑی بھی جھونپڑی ہوتی ہے, وہ محل ہے, وہ اپنا نہیں ہوتا, اپنی جھونپڑی بھی اپنی. بلکہ میں تو ایک اور گزارش کروں گا کہ وہاں ہم میں سے ہر ایک کو وزٹ کرنا چاہیے. بالکل ایسے. وہاں آ کے اپنی عافیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں جو بڑی بڑی عمر کے لوگ, جن کو والدین, جن کے بچوں نے دھکے دے کے نکال دیا, اور وہ لوگ جو بیچارے ذہنی معذور ہیں, اللہ نے ہمیں کتنی عافیت میں رکھا, اپنا گھر دیا, ہم ذہنی اعتبار سے بالکل پرسکون ہیں, کام کرتے ہیں, کاج کرتے ہیں, جابس پہ جاتے ہیں, وہاں جا کے اللہ کی نعمتوں کا اندازہ ہوتا ہے. ہمیں وہاں وزٹ کرنا چاہیے ہمیں سے. بالکل ایسے. جی مفتی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تو تمام زائرین اور تمام حجاج کرام جو 2026 میں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت دی کہ جس نے میرے روز انور کو دیکھا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے, اور جن کے لیے میرے مصطفیٰ نے یہ بشارت دی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اس طرح پاک کر دیتا ہے کہ جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا. تو تمام زائرین, تمام حجاج کرام جو 2026 کے اندر حج کے لیے جا رہے ہیں, جو سفر رخصت تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, روانگیاں اختیار کر رہے ہیں, ان کو سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ حج ایک اہم فریضہ ہے, ایک اہم عبادت ہے, ایک اہم اسلامی رکن ہے. اور یاد رکھنا کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, مگر انسانیت ہر روز آپ پر فرض ہے. اور یاد رکھنا کہ آپ لاکھوں روپے لگا کر حاجی تو بن سکتے ہیں, مگر اس بات کی کوئی ڈگری آپ کو نہیں دے گا کہ آپ حج کرنے سے آپ جنتی بھی بن گئے ہیں. اس ڈگری کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ شرائط ہیں, بہت زیادہ قیودات ہیں کہ ہر عابد, ہر زاہد, ہر متقی یہ چیلنج اور دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ میں نے حق ادا کر دیا. سورہ آل عمران جو کہ قرآن کی سورت نمبر 3 ہے, اس کی آیت نمبر ہے 97. اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ. پہلے حسن دیکھیے قرآن کا کہ اللہ کریم نے فرمایا وَلِلَّهِ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج کا ذکر پہلے کر دیا جاتا, للہ بعد میں آ جاتا, ٹھیک ہے نا. تو للہ میں جو لام ہے, تو وَلِلَّهِ میں جو لام ہے وَاللَّامُ لِلْاخْتِصَاصِ لِلتَّخْصِيصِ, اور لام جو آتا ہے نا یہ تخصیص کے لیے آتا ہے, ایک خاص مقصد کے لیے آتا ہے.
اور اللہ رب العالمین نے حج کا حکم دینے سے پہلے بتا دیا کہ اپنے دماغ میں یہ بات لے کر آنا کہ آپ جتنے بھی حجاج کرام آ رہے ہیں، زائرین آ رہے ہیں، آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے آ رہے ہیں۔ للہ کا لام یہ تخصیص کر رہا ہے کہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور آپ کا مقصد صرف اور صرف میرے رب کی رضا ہونی چاہیے۔ وگرنہ علامہ کا شعر ہے نا کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں مسلمان ہو نہ سکا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حج کرتا ہے لیکن اپنے معاملات حقوق العباد ٹھیک نہیں کرتا، حج اور عمرہ تو ہر مہینے کرنے جاتا ہے، ہر سال حج کرتا ہے، مگر بہن بھائیوں کا حق کھائے بیٹھا ہوا ہے، وراثت کے معاملات کھا کے بیٹھا ہوا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، اور وہ یہ کہہ کہ جی میں نے تو حق ادا کر دیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں للہ فرما کر یہ بتا دیا کہ اول مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا، پھر فرمایا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اس کا فرمایا حج بیت اللہ وہ کرے گا جس کے پاس طاقت ہوگی۔ اب طاقت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس نصاب ہوگا۔ نصاب کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہونا چاہیے، آپ کے پیچھے اہل و عیال کا اچھا خرچہ ہونا چاہیے، ان کو کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے، کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے، تب جا کر آپ حج کریں گے۔ اگر آپ حج کرنے چلے گئے ہیں، پیچھے گھر والے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تنگ دستیوں کا سامنا کر رہے ہیں، تو آپ کے حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کے ذیل میں ایک حدیث مبارکہ آپ سنا دوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے، کتاب کا نام ہے بخاری شریف، ابواب العمرہ، باب ہے باب قول اللہ فلا رافث، اس کی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر ہے 645 اور حدیث نمبر ہے 1723۔ اور اسی طرح مسلم کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، ابواب العمرہ کے اندر یہ بات موجود ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 983 ہے، حدیث نمبر ہے 1350۔ اور یہی روایت نسائی کے اندر بھی موجود ہے، نسائی کے اندر جلد نمبر 5 ہے، باب مناسک الحج ہے، اس کی صفحہ نمبر 114 ہے، حدیث نمبر ہے 2627۔ اور یہی روایت ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، ابن ماجہ جلد 4 کتاب مناسک حج، اس کے حدیث نمبر ہے 2889۔ اور مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، حدیث نمبر ہے 9300۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اب اس ایک ہی جملے کے اندر میرے آقا کتنے بڑے فصیح ہیں، کتنے بڑے بلیغ ہیں، اس کے اندر آپ کو اصول فقہ کے قوانین بھی ملیں گے، اس کے اندر آپ کو علم البیان بھی ملے گا، علم المعانی بھی آپ کو نظر آئے گا، علم الکلام بھی آپ کو نظر آئے گا، اس کے اندر علم نحو بھی آپ کو نظر آئے گا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق راجع کما ولدت امہ۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ لفظ من لگا دیا، من حج ھذا البیت۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس نے اس گھر کا حج کیا تو اس کے اندر شرط کیوں لگائی؟ 2 شرطیں لگائی گئی ہیں۔ الحکم اللہ کو بھی شرط دی، ایک اصول فقہ کا قانون ہے کہ جو حکم ہوتا ہے وہ شرطوں کے ساتھ معلق رہتے ہیں، جب تک بندہ ان شرطوں پر عمل نہیں کرے گا تو وہ حکم قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس میں 2 شرطیں لگائی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس نے کوئی فسق، کوئی غلط کام نہ کیا ہو، کوئی گناہ نہ کیا ہو، کوئی زیادتی نہ کیا ہو، کوئی غیر شرعی عمل نہ کیا ہو، کوئی غیر اخلاقی کام نہ کیا ہو، اور پھر ایک شرط یہ ہے کہ للہ، کہ من حج للہ، للہ میں پھر لام تخصیص کے لیے ہے، تو اللہ کی رضا بھی شامل ہو، فسق و فجور سے بندہ بھی پاک ہو گیا ہو، اللہ کے جو احکامات اس نے چھوڑے ان کے لیے توبہ کیے ہوں، بندوں کی جو ناراضگیاں ہو لے کے بیٹھے ہو، بندوں کے پاس چل کے گئے ہو، معافی مانگی ہو۔ خدا کی قسم جب یہ بندوں کے اور رب کے حقوق پورا کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں جائے گا، حج کر کے واپس بعد میں آئے گا، اللہ جنتی اس کو پہلے بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی والی چیز کہ آپ کو جب بھی حج بیت اللہ پہ جائیں یا عمرے پر جائیں تو یہ بڑا اچھا، میں نے کال پڑھا تھا کہ آپ عمرے پر تو جا رہے ہیں لیکن جن کو آپ نے بکرا بنایا ہے ان کا حساب آپ سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ذیشان حسن۔ اور جناب ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم مفتی مزمل صاحب کی طرف جائیں گے۔ اچھا، بینگ اے شریعہ ایڈوائزر، آپ کی کیا کیا ڈیوٹیز ہیں دارالسکون میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالسکون میں ظاہر سی بات ہے اس طرح کی جو NGOs پاکستان میں بہت بڑا نیٹ ورک ہے، لاکھوں جی جی، تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کی جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، وہ اپنی ڈونیشنز دیتے ہیں، اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان اداروں میں جہاں نادار افراد کی مدد کی جاتی ہے مختلف اعتبارات سے۔ دارالسکون بھی ان NGOs کی طرح ایک NGO ہے جہاں پر لوگ ڈونیشن دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اپنی، اور دیگر چیریٹی فنڈز سے دارالسکون مدد کرتے ہیں۔ تو بحیثیت شریعہ ایڈوائزر وہاں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کی جو زکوٰۃ وصول ہو رہی ہے وہ شرعی اعتبار سے درست ہو، اور جہاں وہ زکوٰۃ خرچ کی جا رہی ہے، جس مد میں وہ زکوٰۃ خرچ کی جا رہی ہے، اس کا ایک پورا میکینزم بنانا کہ کس طرح زکوٰۃ کی وصولی ہوگی، کس طرح ڈونیشن کی وصولی ہوگی،
اور کس شرعی مت کے تحت وہ زکوٰۃ خرچ کی جائے گی اور کہاں کہاں وہ خرچ کی جائے گی، کن کن افراد پر وہ زکوٰۃ خرچ کی جائے گی، تو اس کا ایک پورا میکینزم بنانا اور پورا اس کا ایک نظام مرتب کرنا، تو یہ سب چیزیں ہمارے اسکوپ میں داخل ہوتی ہیں میرے تشریعی ایڈوائزر۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کافی ینگ عمر میں مفتی صاحب ہیں، تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ تو اتنے چھوٹے ہیں اور پھر مفتی؟ بالکل یہ بات سامنے آتی ہے، بس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی ہے، والدین کی دعائیں بھی ہیں، اور کچھ کم عمری میں جب کا سفر شروع کیا تو وہ اگرچہ 17 سال علمی سفر تھا میرا، لیکن وہ کم عمری میں شروع کرنے کی وجہ سے ہم ذرا جلدی ہماری فراغت ہوئی اپنی تعلیم سے۔ اب کچھ ایم فل پی ایچ ڈی کی مصروفیات بھی ہیں، ساتھ ساتھ الحمدللہ عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، تو مختلف اداروں میں اس طرح کام کرنے کا موقع ملتا ہے، اور جو تھیوری ہم نے ان 17 سالوں میں پڑھی اس کی پریکٹس معاشرے میں کس طرح ہوتی ہے اور کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں، اور پھر ان کی مشکلات کے بعد شریعت کی روشنی میں، شریعت کے دائرے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کے کیا کیا حل ہو سکتے ہیں ان کو پیش کرنا، تو یقیناً ایک بہت اچھی بات اور وہ تجربہ ہوتا ہے۔ بالکل، اور تجربہ ہونے کے ساتھ ساتھ جب کم عمری میں آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور دیکھنے والوں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ اچھا ایک چیز کہ گھرانے کا پریشر تھا، گھرانے کے اندر کسی کی خواہش تھی کہ آپ مفتی بنیں، یا آپ کی اٹسیلف خود ایک وش تھی کہ میں نے مفتی بننا؟ اچھا میں بتاؤں آپ کو کہ ہمارے خاندان میں کوئی عالم اور کوئی مفتی نہیں، اچھا حافظ تو بہت سارے تھے ہمارے قصبوں میں، بس والدین کا ایک تھا کہ بھئی ہم نے اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے۔ میرے والد صاحب، میری والدہ صاحبہ، دونوں کا انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت فرمائے، تو بس ان والدین کا یہ شوق تھا کہ ہمارے بچے عالم بن جائیں، مفتی بن جائیں، اور سچی بات ہے کہ اتنی کم عمرے میں ایک بچے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بڑا جو ہے وہ ایک دین اپنے سینے میں لیے گھوم رہا ہے۔ ایک حافظ قرآن بچہ جو ہمارے سامنے گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، کھیل رہا، کود رہا ہے، اس کے سینے میں پورا قرآن ہے، پورا مذہب اس کے سینے میں ہے، اس وقت تو یہ احساس نہیں ہوتا۔ یہ دراصل والدین کی فکر ہوتی ہے، ان کی کڑھن ہوتی ہے کہ ہمارے بچے دین پڑھ جائیں، اور دین پڑھنے کے بعد بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ جی وہ کتنا بڑا ایک احسان تھا جو ہمارے والدین ہم پر کر گئے۔ تو کم عمری میں تو یہ بچے کو نہیں احساس ہوتا، والدین کی موٹیویشن ہوتی ہے، ان کی تڑپ ہوتی ہے، ان کی لگن ہوتی ہے، رات کو اٹھ کر دعائیں کرنا کہ جی اللہ ہم سے ہمارے بچوں سے دین کا کام لے لے، ہم تو نہیں پڑھ سکے لیکن ہماری نسلوں میں دین کا کام ہو۔ تو دراصل والدین کی فکر ہوتی ہے، بچہ تھوڑی بہت اپنا شوق دکھاتا ہے، تھوڑی بہت محنت کرتا ہے، اساتذہ کی محنت ہوتی ہے، اور کچھ عرصے بعد اس کا بہترین رزلٹ نکل کے سامنے۔ اچھا ایک چیز یہ پوچھا گیا مفتی زاہد صاحب سے بھی اور آپ سے بھی، پہلے آپ سے لیتے ہیں پھر مفتی زاہد صاحب کی طرف چلیں گے، کہ عالم بننے کے لیے یا مفتی بننے کے لیے حافظ ہونا ضروری ہے؟ جی اس کے لیے حافظ ہونا تو کوئی ضروری نہیں ہے، آپ عالم، یعنی ایسے بہت سارے علماء کرام ہوتے ہیں جو حافظ نہیں ہوتے ہیں، جیسے مفتیان کرام ہوتے ہیں جو حافظ نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ حافظ ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ آپ جب سامنے معاشرے میں آ کے قرآن پاک کی تشریح کر رہے ہیں اور آپ خالی ترجمہ بتائے جا رہے ہیں، آپ کو قرآن پاک کی آیت نہیں آ رہی، تو وہ اس طرح مزہ نہیں آتا، اس طرح فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی برکت ہے، آپ عربی کے کلمات بیان کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے کلمات آپ بیان کریں عربی میں، اور اس کے بعد اس کو ترجمہ بیان کریں، تو کیا ہی بات ہے۔ تو حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو حافظ بن جائے تو سونے پہ سہاگا، کیا ہی بات ہے کہ آپ کو کھانے کے بعد اگر کوئی اچھا میٹھا بھی سرو کر دیا جائے تو بڑا مزہ آتا ہے آپ کو کھاتے، تو یہی والی بات ہے، فلیور اچھا۔ ایک چیز میں اپنے بارے میں بھی یہ کہوں گا کہ ہر ایک کے اندر کریج نہیں ہوتی ہے، بیسیکلی میں بھی حافظ ہوں، لیکن میں پڑھتے ہوئے تو اس کو کاپی کر لوں گا کہ کہاں سے پڑھ رہا ہے یا یہ، لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ نہیں یار میں یہ والی آیت پڑھ کر پھر اس کو میں بیان کر دوں، میرے اندر کریج نہیں ہے، تو یہ بھی کافی کم لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کریج ڈالی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ بس یہ ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیں جب کثرت سے آپ دہراتے رہیں گے ایک چیز کو، وہ چیز آپ کی فطرت بنتی چلی جاتی ہے۔ ایک بچہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو عموماً مدارس کا نظام ہے وہاں پر بڑی کم عمری میں بچے کو لیا جاتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کم عمری میں ایک مدرسے میں داخل ہوتا ہے تو ہم نے پڑھا ہے وہ بچپن جو ہے نا 55 تک چلتا ہے، وہ پتھر پر لکیر کی طرح ہوتا ہے۔ تو جب ایک بچہ اتنی کم عمری میں حفظ کرے گا اور والدین کی سرپرستی میں، اساتذہ کی سرپرستی میں وہ اس کو ہر سال دہراتا رہے گا، رمضان میں تراویح میں قرآن پاک سناتا رہے گا، تو وہ جو اس کی فطرت بنتی چلی جائے گی، اور پھر وہ قرآن پاک اس کو کہیں بھولتا نہیں ہے۔ تو یہ بار بار دہرانا اس کے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور قرآن پاک وہ جو ہے نا ذہن میں رہ جاتا ہے۔ اچھا جی ایک چیز اور مجھے بتائے گا، دارالسکون کے لیے پوچھی گئی ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دارالسکون میں فرض کریں ہم نے جو 3 حصے ہوتے ہیں نا، رشتہ داروں کا، اپنا، اور پھر جو دوسرے لوگوں کا، تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا ہم اپنا بیل وہاں لا کر ذبح کریں اور 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے 2 حصے ہم لے جائیں اور ایک حصہ ہم وہاں وقف کر کے چلے جائیں؟ جی بالکل، یہ اس میں شرعی اعتبار سے کوئی خامی نہیں ہے، آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، بلکہ اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں جو اسپیشل لوگ ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، جو گھر کی محبتوں سے دور ہوتے ہیں اور وہ ان مواقع پر چیزوں کو محسوس کرتے ہیں کہ ہماری فیملی کے افراد وہاں پر ہوں، ہم وہ پورا ایک منظر دیکھیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں سے کیسے قربانی کی جاتی ہے، تو ہم یہ ترغیب ضرور
دیتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر اتنی استطاعت ہے اور آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور وہاں آئیں اور وہاں قربانی کریں، اور وہاں کچھ حصہ اپنا جو ہو وہ بھی آپ لے جائیں، اور جو ادارے کو دینا ہو وہ ادارے کو ڈونیٹ کر دیں۔ اس طرح اس کی مثال بالکل ویسے جیسے اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، اور خدمت کا ایک بہت بڑا نظام ہے، بعض مدارس اور مساجد اس طرح کا انتظام کرتے ہیں اجتماعی نظم میں، تو ان میں یہی ہوتا ہے کہ وہ قربانی وہاں ہوتی ہے ان کے انتظام کے تحت، اور اس کے بعد جو اپنا حصہ ہوتا ہے وہ لے لیا جاتا ہے، اور اگر کسی نے کسی ادارے کو، کسی مسجد کو، کسی مدرسے کو دینا ہوتا ہے تو وہ وہاں ان کے حوالے بھی کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس سے قربانی کی قبولیت پر یا قربانی کے جواز اور عدم جواز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اچھا، ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ یہ تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنا بیل جو ہے وہ لے کر جائیں، وہاں پر قربانی کریں، اور قربانی کرنے کے بعد اپنے ہی گھر والوں میں سے کسی کو لے کر جائیں جو وہاں پر جا کر ہمیں فوراً سے کلیجی بنا کر دے، اور پھر ہم وہ پہلا کھانا جو کلیجی کے ساتھ سب کھاتے ہیں وہ ہم اپنی اس فیملی کے ساتھ کھائیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے فیملی کہا۔ دیکھیں نا کتنی پیاری بات کہی ہے، دراصل معاشرے کا وہ طبقہ ہوتا ہے، اب دیکھیں ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں اگر کوئی نادار شخص ہے، اگر کوئی بوڑھا ہے، اگر کوئی بیوہ خاتون ہے، اگر کوئی یتیم بچہ ہے، تو اسلام نے پہلے ایسے احکامات دیے ہیں کہ جی آپ نے ان کی خاطر تواضع کرنی ہے، ان کا خیال کرنا ہے۔ ہماری غفلت کی وجہ سے یہ افراد ہمارے معاشرے کے ان این جی اوز کے پاس جاتے ہیں، تو اگر وہاں پر چلے جانے کے بعد بھی ہم ایسی پریکٹس کرتے ہیں تو اس کا کتنا بڑا ثواب ہوگا کہ جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، آپ ان کو اپنی فیملی سمجھ کر آپ وہاں پر انجوائے کریں۔ وہ جو ایک ہمارے یہاں بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے جی، سب سے پہلے کلیجی بنتی ہے گھروں میں، اگر آپ وہ کلیجی بنا کے وہاں سرو کر رہے ہیں تو کتنی خوشی کی بات ہوگی، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا اس عمل سے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اکثر میرے تھوڑا سا بحث ہو جاتی ہے، مجھے سارے کہتے ہیں یہ حافظ بنا اپنا جھاڑا ہے، تو میرا تضاد رہتا ہے کہ عید والے دن تو روزہ شیطان رکھتا ہے، مسلمان تو نہیں رکھتے نا۔ لوگ کہتے ہیں جی روزہ ہے اور پہلا روزہ ہم کھولیں گے 12 بجے، وہ بھی کلیجی جب بن کے آئے گی، تو مقصد روزہ 12 بجے کون سا کھلتا ہے، پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ اور آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے اس کی راہ میں سنت ابراہیمی کو پورا کیا، تو آج کے پہلے دن کا جو پہلا لقمہ ہے وہ اس جانور کے گوشت سے یا اس کی کلیجی سے ہم کھا کر اپنا دن کا آغاز کریں گے۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، میرا روزہ اور میں جو وہ ہے جب روزہ جو افطار کریں گے وہ 12-1 بجے جب کلیجی بن کے آئے گی تو اس سے افطار کریں گے، مطلب روزہ کھول لیں گے۔ دیکھیں دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ کسی بڑے آدمی کا چوکیدار ہو نا تو وہ بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے جی میں تو فلاں کے پاس کام کرتا ہوں۔ اگر کسی بڑے آفس میں ہے تو فخر کرتا ہے کہ جی میں جو ہے نا فلاں آدمی کا نوکر ہوں اور میری تو بڑی ویلیو ہے۔ اچھا، جس کے بعد جس طرح کی کوئی ڈگری یا جس طرح کی کوئی نوکری ہوتی ہے تو وہ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو وہ کتنا خوش نصیب بچہ ہوگا یا وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا کہ جو یہ کہے کہ جی الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو کوئی اگر حافظ قرآن ہے اور اس بات کا اظہار کرتا ہے تو خوشی کی بات ہے، کرنا چاہیے، سامنے والوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ عرش کے رب نے جب پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ کر دیا ہے تو آپ قرآن کو بڑی بڑی جگہوں پہ اٹھا کے ادب کے ساتھ رکھتے ہیں، تو آپ حافظ قرآن کا ادب کیوں نہیں کرتے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ عید والے دن ہی کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو روزہ ہے، اگر وہ بطور تمسخر یا بطور مزاح یہ بات کہتے ہیں تو بھی نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ عید کا جو دن ہے بلکہ عیدین کے جو ایام ہے یہ اللہ کی طرف سے انعامات اور اکرامات کے دن تحفہ ہے، یعنی یہ تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو ایک میزبانی دی جائے گی، اور اللہ کی بارگاہ میں جب آپ دسترخوان لگا کے بیٹھو گے تو وہاں مغفرت کے پیغامات لے کر جاؤ گے۔ تو عیدین کے دنوں میں روزے کی حکم ہی نہیں ہے، روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، وہ دن تو کھانے پینے کا دن ہے، اور وہ دن تو اللہ تعالیٰ کے انعامات حاصل کر کے شکرانے کے دن ہیں۔ ان دنوں میں آپ عبادات کریں مگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بات چل رہی تھی اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہمارے زائرین جو جاتے ہیں نا عمرہ کرنے کے لیے یا اس کے علاوہ حج کرنے کے لیے، تو میں نے سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جن کے اندر کچھ لوگ یہ عوام میں تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا صرف یہ جو مسجد نبوی ہے یا روضہ رسول ہے ادھر کیوں آتے ہیں، آپ صرف مکہ سے ہو کے واپس چلے جائیں، تو یہاں آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو میرا ان کے لیے جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے در مصطفیٰ تک پہنچنا۔ اگر اللہ کو تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں، اللہ کو تو مشرک بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ جی ان کے اپنے انداز ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنے ہاتھ سے کوئی بتوں کو خدا کہہ بیٹھتا ہے، تو اگر کوئی بغیر محمد کے وسیلے کے اللہ کو مانتا ہے تو مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ ایمان اور اسلام کے لیے ضروری ہے کہ نبی رحمت کو مان کر پھر اللہ کو مانیں۔ اور یہاں پر روایت سناؤں گا، اس کا جواب دوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو خوش نصیب اللہ کی رضا کے لیے عمرے کے لیے آئے یا حج کے لیے آئے اور وہ میرے روضے انور کی زیارت کرے
اب یہ میں فضیلت بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی حکم نہیں ہے۔ اچھا، فضیلت بیان کرنے کے لیے اگر کوئی آپ کو کمزور حدیث بھی ملتی ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں، اگرچہ یہ جو روایت میں سنا رہا ہوں کمزور نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے۔ یہ روایت جو ہے آپ اگر دیکھنا چاہیں نا تو دارقطنی کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 2 صفحہ 278 پر ہے اور حدیث نمبر ہے 114، اور شعب الایمان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، شعب الایمان کی جلد 3 صفحہ 490 حدیث نمبر 4160، اور اسی طرح المغنی اس کی جلد نمبر 3 ہے صفحہ نمبر 197، اور مجمع الزوائد کتاب جلد 4 صفحہ نمبر 2 پر یہ بات موجود ہے۔ اور قاضی ایاز مالکی جو فقہ مالکیہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا شفاء شریف کے اندر اس کی جلد 2 صفحہ 666 پر کہتے ہیں کہ نبی رحمت نے فرمایا کہ جو بندہ منظار قبری، جس نے محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آ کر میرے روزے کی زیارت کی، فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اس کا غلط مقصد بھی لے لیا ہے کہ ہم جو مرضی کرتے ہیں بس مدینے ہو کے آگے آپ تو ہم جنتی ہیں، لیکن شرائط ہیں، قرآن بھی یہ کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور حدیث بھی میں نے جو پڑھی ہے یہ حج کی آپ بات کرتے ہیں دلالت النص سے بھی ثابت ہے، اور اس کے اندر لفظ حج البیت آیا ہے اور فعل امر ہے، اور فعل امر جو ہے وجوب کے لیے آتا ہے، جہاں پر حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور یہاں پر یہ چیز تو لازم ہو گئی کہ جن کے پاس طاقت ہے انہوں نے جانا ہے۔ لیکن اس حدیث کا یا آیت قرآنی کا مفہوم یہ مت لے لینا کہ آپ جو مرضی کرتے ہیں کردار جو بھی ہو خالی مدینہ جانا آپ کے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ آپ مدینے بعد میں جائیں۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، مگر انسانیت آپ پر روزانہ فرض ہے، اور اسی طرح آپ اگر وائٹ کپڑے پہنتے ہیں تو ان کو آپ چند پیسوں سے خرید سکتے ہیں یا لاکھوں روپے لگا کر آپ جہاز کا سفر کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ چیز آپ کی مقبول بھی ہے کہ نہیں۔ میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا سا وظیفہ، چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں کہ آپ گھر بیٹھے رہیں گے مگر آپ کو حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ غلاموں نے عرض کیا حضور وہ کیسے ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا اگر حج پہ نہیں جا سکتے ہو نا تو گھر پہ بیٹھ کر اپنے والدین کا چہرہ محبت سے دیکھ لو، آپ اپنے والدین کا چہرہ محبت سے دیکھو گے، اللہ کریم آپ کو حج مبرور کا ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ساتھ ساتھ ہم دوبارہ سید اورنگزیب رضوی بھائی کی طرف بڑھیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہمیں ایک کلام بتائیں، اور اسی کے ساتھ ہم بریک پر جائیں گے۔ بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، آپ سے مزید بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ کلام جناب پیرزادہ خالد رضا کا کلام ہے، پیش کر رہا ہوں۔ جب سے آقا سے رابطہ ہے میرا، دل مدینہ بنا ہوا ہے میرا، جب سے آقا سے رابطہ ہے میرا، دل مدینہ بنا ہوا ہے میرا، روز و شب آپ پر درود و سلام، روز و شب آپ پر درود و سلام، اب وظیفہ یہ ہو گیا ہے میرا، اب وظیفہ یہ ہو گیا ہے میرا، میں ہوں دربان مصطفیٰ رضوی، میں ہوں دربان مصطفیٰ رضوی، خلد تک صاف راستہ ہے میرا، خلد تک صاف راستہ